اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کے چلووں کا دھون ہے آب حیات، وہ آئے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ہے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی چھاؤں میں کیا جائے۔ نعرہ تکبیر۔ خاموش، خاموش مجازی، یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دیں گی، یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ دنیا میں اگر جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ میں نعرہ لگا رہا ہوں، آپ لوگ اگر بیدار ہیں، جگ رہے ہیں تو اس نعرے کا جواب دینا، اور اگر سو رہے ہیں تو سو جائیے، جگنے کا ثبوت اپنا دیجیے کہ ہم جگ رہے ہیں۔ میں نعرہ لگانے جا رہا ہوں، آپ پاور سے بلند نعرہ کا جواب دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا طفیل حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا طفیل حسین صاحب قبلہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد، مولا کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، پرنور کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، سرکار کی آمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ منبر نور پر تشریف فرما علماء کرام و حفاظ کرام، آپ تمامی سامعین حضرات، پردہ نشی ہماری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخرج منی نور، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، والحمد للہ رب العالمین والشاکرین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی آوازیں آتی ہیں، ایک طرف سے آواز آتی ہے جو اس کا نام علی ہو، جس کا نام محمد یا علی ہو، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، لیکن دوسری آواز آتی ہے جہاں بانی عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے نبی پر درود و سلام مت پڑھو، وہ سنتے نہیں ہے، لیکن دوسری طرف سے آواز آتی ہے نور و تصدیق کے سننے والے وہ کان، گانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے جس کا نام محمد یا علی ہو، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، اور یہ آواز آتی ہے کہ یہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، لیکن دوسری طرف سے جو آواز آتی ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرما دیا ہے اور بتا دیا ہے، ذکر اور بتا دیا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم برادران ملت اسلامیہ۔ اب آپ کو ان دونوں آواز کو سن کر پتہ لگانا ہے کہ اس میں غدار مصطفیٰ کی آواز کون ہے اور وفادار مصطفیٰ کی آواز کون ہے۔ جو نبی کی شان میں بھونکتا ہے، جو نبی کی شان کو گھٹا رہا ہے، وہ غدار مصطفیٰ کی آواز ہے، وہ وفادار مصطفیٰ نہیں ہو سکتا ہے، اور جو رسول کی شان بیان کرے وہ عاشق رسول ہے، وہی تو
वफादार मुस्तफा है। आज हम जानवरों के आवाज को सुनकर पता लगा लेते हैं, लेकिन चलते फिरते इंसान के जानवरों में हम पता नहीं लगा पाते हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें पता करना चाहिए कि इसमें वफादार मुस्तफा कौन है और गद्दार मुस्तफा कौन है। और आला हजरत ने बड़ा आसान कर दिया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आला हजरत ने फरमाया है, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, अजब खाने घुरवाने वाले। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये खाते हुजूर का सदका है, पीते हुजूर का सदका है, हुजूर के सदके में इन्हें सब कुछ मिलता है, लेकिन ये हुजूर के गुलामों से उलझते हैं। जब हुजूर के आशिक, हुजूर के गुलाम, हुजूर की विलादत पर जब महफिलें सजाते हैं, जब लाइटें और झंडियां लगाते हैं, तो ये लोग उसे शिर्क और बिदअत बताते हैं। इसीलिए आला हजरत ने इनकी पहचान बता दिया है, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने घुराने वाले। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज कुछ लोगों को एतराज होता है, जब हम हुजूर का नाम सुनते हैं ना तो अंगूठे को चूम लेते हैं, आंखों से लगा लेते हैं। इस पे भी कुछ लोगों को एतराज है, क्यों चूमते हैं? आओ गौर करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जब रब तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम के पुष्प में डाला, तो जितने फरिश्ते थे वो हजरत आदम के पीछे खड़े हुए थे। अल्लाह अकबर। फिर रब तबारक व तआला ने हजरत आदम के पुष्प से अपने महबूब को मुंतकिल फरमाकर पेशानी में डाल दिया, तो जितने फरिश्ते अभी तक पीछे रहा करते थे, जो पीछे अदब से खड़े रहा करते थे, वो सारे के सारे फरिश्ते सामने आ गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरियाद करते हैं, ऐ मौला, ये फरिश्ते जो मेरे पीछे रहा करते थे, इतने अदब और ताजीम से रहा करते थे, ये अब मेरे सामने आकर खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। रब तबारक व तआला फरमाता है, ऐ आदम, ये तुम्हारी ताजीम में पीछे नहीं रहा करते थे, बल्कि तुम्हारे पुष्प में मेरे महबूब का नूर था। ये मेरे महबूब के नूर का दीदार किया करते थे, मेरे महबूब के नूर का जलवा देखा करते थे। और जब मैंने तुम्हारी पुष्प से अपने महबूब के नूर को मुंतकिल करके पेशानी में डाल दिया है, तो ये मेरे महबूब के नूर का दीदार कर रहे हैं, ये तुम्हारे सामने दीदार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हज़रत आदम कहते हैं, ऐ मेरे मालिक व मौला, फिर इस नूर को मेरी ऐसी जगह पे मुंतकिल फरमा दे कि मैं भी तेरे महबूब के नूर का दीदार कर सकूं, मैं भी उन जलवों को देख सकूं। अल्लाह अकबर। रब तबारक व तआला ने हज़रत आदम की पेशानी से अपने महबूब के नूर को मुंतकिल फरमाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में डाल दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, बाद में पहले उस अंगूठे को चूमा और आंखों से लगाया, तो पता चला आज हम हुजूर के नूर को देख नहीं सकते हैं, हुजूर को देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब आजान में नाम सुनते हैं अपने आका व महबूब का, जब नाम सुनते हैं दोनों आलम के मालिक व मुख्तार का, तो हम भी अदब से अपने अंगूठे को चूम लेते हैं और आंखों से लगा लेते हैं। इससे पता चला कि अंगूठे को चूमना ये शिर्क नहीं है, ये बिदअत नहीं करते हैं, बल्कि अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा किया गया। अल्लाह, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मौला की आमद, मौला की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये लोग बोसा दें तो कोई बात नहीं, अपने उस्तादों का हाथ चूमे कोई बात नहीं, बीवियों को बोसा दें तो वहां भी कोई शिर्क और बिदअत नहीं, लेकिन हम अंगूठे को चूम ले तो उसे शिर्क और बिदअत बताते हैं, तरह तरह की बातें। यही नूर हजरत आदम से लेकर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला के पुष्प में रब ने मुंतकिल फरमाया, हजरत अब्दुल्ला से ये नूर मुंतकिल होकर हजरत आमिना के शिकम में जब आया, बेशक
حضرت آمینہ کے شکم میں جب آیا 2 ماہ ابھی گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ حضرت آمینہ سے کہنے لگے آمینہ میں پردیس جا رہا ہوں. تو حضرت آمینہ فرما بردار بیوی تھی، کہنے لگی اے میرے سرتاج ابھی تو زندگی کے بہاروں کے 2 ماہ ہی گزرے ہیں اور آپ بچھڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ کہنے لگے اے آمینہ جانا پڑے گا، واپس آؤں گا تیرے ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیاں کھاؤں گا، بیٹھ کر باتیں ہوں گی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ روانہ ہو جاتے ہیں. جب ادھر حضرت عبداللہ روانہ ہوئے ادھر حضرت آمینہ. اللہ اکبر. جب وہ وقت آیا جس دن حضرت عبداللہ واپس آنے کا وعدہ کیا تھا، جب وہ دن آیا، جب وہ وقت آیا، حضرت آمینہ آٹا لیتے ہیں، آٹا لے کر گوندنے لگے اور جلدی جلدی روٹیاں پکا رہے ہیں. حضرت عبد المطلب گھر میں تشریف لائے اور کہتے ہیں بیٹی آمینہ آج روٹیاں بڑی جلدی بنانے لگی. حضرت آمینہ کہتے ہیں اے بابا جان آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں، آج کا آنے کا وعدہ کر کے گئے تھے، آج میرے عبداللہ آنے والے ہیں. اللہ اکبر. حضرت آمینہ روٹیاں تیار کرتی ہیں اور جب وقت گزرنے لگا، شام ڈھل گئی، حضرت آمینہ کو فکر ہونے لگے کہ ابھی میرے سرتاج میرے عبداللہ ابھی واپس نہیں آئے ہیں. وہ حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے اے بابا جان میرے عبداللہ کا پتہ لگائیے، کافی وقت ہو گیا ہے میرے عبداللہ واپس نہیں آئے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب جاتے ہیں حرم کعبہ میں جاتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں. حضرت عبد المطلب کے پاس ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور کہنے لگا اے کعبے کے متولی غضب ہو گیا، بہت بری خبر ہے. اللہ اکبر. جب وہ شخص نے بتایا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب ان کے دل پہ بجلیاں گر گئیں. اللہ اکبر. وہ وہاں سے چلے، جب وہاں سے چلے آگے اپنی چوکھٹ پہ رک گئے اور پھر دل میں خیال آیا اگر گھر میں گیا آمینہ نے پوچھ لیا عبداللہ کے بارے میں تو میں اسے کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب جب کسی طرح گھر میں داخل ہوئے، حضرت آمینہ پوچھتی ہے اے بابا جان کیا میرے عبداللہ کا پتہ چلا. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے بیٹی اب عبداللہ کا راہ مت دیکھنا، اب عبداللہ کا انتظار مت کرنا، اب وہ واپس کبھی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. جب حضرت عبد المطلب نے بتایا حضرت آمینہ کے دل پہ بجلیاں گر گئیں. اللہ اکبر. حضرت آمینہ نے کہا ابھی تو میرا لال دنیا میں بھی نہیں آیا ہے اور وہ یتیم کر دیا گیا. اے میرے مالک و مولا میرا لال یتیم کر دیا گیا، ابھی میرا لال دنیا میں نہیں آیا تھا، اس کے بعد کا سایہ اجڑ گیا. اللہ اکبر. تو غیب سے آواز آئی اے آمینہ یہ کوئی یتیم نہیں آ رہا ہے بلکہ پورے زمانے کا یتیموں کا وارث بنا کے بھیج رہا ہوں، جتنے غریب ہیں ان غریبوں کا غمگسار بنا کر بھیج رہا ہوں. اللہ اکبر. ادھر حضرت عبد المطلب وہ ان کے حضرت عبداللہ 10ویں بیٹے تھے اور سب سے چھوٹے بیٹے تھے. اللہ اکبر. ادھر حضرت عبد المطلب کچھ دنوں کے بعد میں حرم کعبہ میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے میرے مالک و مولا میرے صبر کے لیے تو ابھی 9 بیٹے کافی ہیں، لیکن اے میرے مولا آمینہ کی جدائی آمینہ کا غم دیکھا نہیں جا رہا ہے، اسے ایک ایسا لال عطا فرما دے، ایک ایسا بیٹا عطا فرما دے جو اس کا سہارا بن جائے. اللہ اکبر. تو غیب سے آواز آئی اے عبد المطلب جو آنے والا آ رہا ہے وہ سارے زمانے کا غمگسار آ رہا ہے، پورے زمانے کا وارث بن کے آ رہا ہے، نبیوں کا امام آ رہا ہے، کوئی عام نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر. ادھر حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں تھے اور چند لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو روک لیا. روکنے کے بعد کہنے لگے اے عبد المطلب آپ سے ایک شکایت ہے. حضرت عبد المطلب کہنے لگے کون سی شکایت ہے. اللہ اکبر. وہ لوگ کہنے لگے اے عبد المطلب آپ کعبے کے متولی ہیں، آپ ہی بڑے سردار ہیں، آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، زبانیں کانپ رہی ہیں، لیکن پورے مکے میں
باتیں ہو رہی ہیں اس لیے کہنا پڑ رہا ہے۔ اے عبد المطلب، آپ کی جو بہو ہے، آپ کی بہو سوگ نہیں منا رہی ہے۔ مکے کا یہ رواج تھا، جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو 2 سال تک یا 1 سال تک وہ خوشبو نہیں لگایا کرتے تھے، وہ نئے کپڑے نہیں پہنا کرتے تھے، بالوں کو کنگا نہیں کیا کرتے تھے۔ تو وہ لوگ حاضر ہوئے اور ہو کر کہنے لگے، اے عبد المطلب، آپ کی بہو کے بارے میں مکہ کی تمام عورتیں باتیں کر رہی ہیں کہ آپ کی بہو جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس طرح کی خوشبو لگا کر نکلا کرتی ہے جو پورے مکے میں کہیں نہیں ملے گا، اور اچھے کپڑے پہن کر نکلا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! اے عبد المطلب، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ مکہ کی ساری عورتیں باتیں کر رہی ہیں، پورے مکے میں یہ بات پھیل گئی۔ اللہ اکبر! حضرت عبد المطلب واپس گھر آئے، آنے کے بعد میں اپنی بیوی، ان کا بھی نام فاطمہ تھا، حضور کی دادی کا نام فاطمہ تھا، اپنی بیوی حضرت عبد المطلب اپنی بیوی فاطمہ سے کہتے ہیں، اے فاطمہ جاؤ آمینہ سے پوچھو کہ اسے کیا میرے بیٹے عبداللہ کا غم نہیں ہے، کیا اسے میرا بیٹا عبداللہ پیارا نہیں تھا، وہ سوگ کیوں نہیں منا رہی ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں، اے عبد المطلب میں نہیں جاؤں گے، ایک بار میں نے پوچھا تھا تو حضرت آمینہ کے پیشانی سے ایسا نور چمکا تھا جو میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اے عبد المطلب آپ خود جائیے۔ اللہ اکبر! حضرت عبد المطلب جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں، اے آمینہ کیا میرے بیٹے عبداللہ سے تمہیں پیار نہیں ہے؟ تم سوگ کیوں نہیں منا رہی ہو؟ اللہ اکبر! حضرت آمینہ کہتے ہیں، اے بابا جان آپ نے کیسا سوال کر دیا ہے، ایک راز تھا، ایک درد تھا سینے میں جو میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن آج آپ نے پوچھ لیا تو میں بتاتی ہوں۔ اے بابا جان میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، بیٹی پھر جو مکہ کی عورتیں باتیں کر رہی ہیں، یہ جو خوشبو کے جھونکے آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ اکبر! حضرت آمینہ کہتے ہیں، اے بابا جان ٹھہریے۔ حضرت آمینہ جاتی ہیں اور دیوار سے تھوڑی سی مٹی جٹاتی ہے اور جٹانے کے بعد میں حضرت عبد المطلب کے ہاتھوں میں دے دیتی ہے۔ حضرت عبد المطلب سے فرماتی ہے، اے بابا جان آپ اسے سونگیے۔ حضرت عبد المطلب جب اسے سونگتے ہیں تو اس میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جو مٹی ہے یہ خوشبو عطر کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! پھر حضرت آمینہ کہتی ہیں، اے بابا جان بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، بیٹی اور بتا۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں، اے بابا جان میں جس چیز کو ہاتھ لگا دیتی ہوں وہ چیز مہکنے لگ جاتی ہے۔ اے بابا جان میں جس چیز کو چھو لیتی ہوں وہ خوشبودار ہو جایا کرتی ہے۔ اے بابا جان یہ میری برکتیں نہیں ہیں بلکہ آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت جب سے میرے شکم میں آئی ہے، آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت کی عبداللہ کی جو امانت ہے یہ اس امانت کی برکت ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، اے بیٹی آگے اور بتا۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں، اے بابا جان جب میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو پیڑ بھی بولا کرتے ہیں، پودے بھی بولا کرتے ہیں، پتھر بھی بولا کرتے ہیں۔ اے بیٹی کیا کہتے ہیں؟ حضرت آمینہ کہتی ہیں، اے بابا جان جب میں کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو پتھر بولتے ہیں، پیڑ بولتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا ام رسول اللہ، اے نبی کا ماں تم پر سلام ہو۔ اللہ اکبر! اے بابا جان بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں، بیٹی اور آگے بتا۔ حضرت آمینہ کہتی ہے، اے بابا جان جب میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو وہاں پر عورتیں میرا انتظار کرتی ہیں۔ بیٹی کس لیے انتظار کرتی ہے؟ حضرت آمینہ کہتی ہے، اے بابا جان جو عورتیں مکہ کی پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں وہ رسی اور ڈھول سے نکالتی ہیں، لیکن بابا جان جب میں کنویں پہ جاتی ہوں تو میں پانی کو نہیں نکالتی ہوں بلکہ پانی خود اوپر آ جاتا ہے اور میں اپنے پانی کے برتن کو بھر لیتی ہوں۔ میں جب واپس ہونے لگتی ہوں تو مکہ کی عورتیں کہتی ہیں، اے آمینہ ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے صدقے میں، ہم بھی تمہاری برکتوں سے پانی بھر لیا کرتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے شان والے ہیں تو ان کی ماں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر! حضرت آمینہ فرماتی ہیں، اے بابا جان جب میں واپس آتی ہوں تو پیڑ اور پودے بولا کرتے ہیں، اے بابا جان جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ
کی امانت میرے شکم میں آئی ہے. ہر دن کوئی نہ کوئی نبی آتا ہے جو مبارکباد دے کر جاتا ہے اور مجھ پر اور نبی آنے والے بچے بھر بھی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے. تبھی تو جمیل قادری کہتے ہیں اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، آقا کی آمد، مولا کی آمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے جیسے دن گزرتے گئے حضور کی برکتیں اور ظاہر ہوتی گئی. حضرت آمنہ کا فرمان ہے کہ ایک رات میری پیشانی پہ پسینہ آیا تو کوئی ایک خاتون آئی جو پیچھے سے ہوا کرنے لگی. جب میں نے اس خاتون کو دیکھا تو مکے میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے بتایا میں تو جنت سے آیا. رب کو گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کی ماں کے پیشانی پہ پسینہ آئے، یہ رب کو گوارا نہیں ہے. حضرت آمنہ جب ولادت کا وقت قریب آیا، رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بلایا. جبریل جی رب جلیل. حضرت جبریل حاضر ہوئے. رب نے فرمایا میکائیل، اسرافیل، عزرائیل چاروں فرشتوں کو بلایا. بلانے کے بعد میں رب نے فرمایا جنت کو سجائی جائے. تو فرشتوں نے کہا مولا جنت تو اسی کا نام ہے جو پہلے سے سجی ہو. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور سجایا جائے. پھر رب نے حضرت میکائیل سے فرمایا میکائیل میری وحدانیت کا خطبہ پڑھو. حضرت میکائیل وحدانیت کا خطبہ جب شروع کیا تو جنت کے پیڑ پودے پوری جنت جھوم رہی تھی. پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے چاروں فرشتوں سے آج میرے محبوب کی ولادت ہونے والی ہے. آج میرے محبوب کی ولادت ہونے والی ہے. جاؤ زمین پر جاؤ اور جا کر پوری دنیا میں پوری روئے زمین پر اعلان کر دو، حضور کی آمد کا چرچا کر دو. حضرت جبریل امین کہتے یا اللہ آج تک تو تنہا گیا ہوں، کیا آج بھی تنہا جانا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا اے جبریل ابھی تک وحی لے کر جاتے تھے تو تنہا جایا کرتے تھے، لیکن آج وحی کا معاملہ نہیں ہے. آج وحی لے کر نہیں جا رہے ہو، آج کوئی پیغام لے کر نہیں جا رہے ہو، بلکہ ایک لاکھ فرشتے لو اور ایک لاکھ فرشتوں کے نیچے ایک لاکھ اور فرشتے لو. پھر جلوس بجلوس جاؤ، تنہا مت جاؤ. اللہ اکبر. آج ہم جب جلوس بنا کر نکلتے ہیں تو کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو جلوس کے بارے میں بھوکا کرتے ہیں. ارے مجھ پر بھوکنے سے پہلے ہم عاشق رسول وفادار مصطفیٰ پر یہ آواز اٹھانے سے پہلے انگلیاں اٹھانے سے پہلے ان فرشتوں کا معاملہ سنو. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل تنہا نہیں جانا ہے بلکہ ایک لاکھ فرشتے لو اور ان ایک لاکھ فرشتوں کے ساتھ میں ایک لاکھ فرشتے اور لو اور پھر تنہا نہیں جانا ہے بلکہ جلوس بجلوس جانا ہے. حضرت جبریل امین فریاد کرتے ہیں مولا خاموش ہو کے جانا ہے یا کچھ بول کر جانا ہے؟ اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل ابھی تک وحی لے کر جاتے تھے تو خاموش جایا کر